السلام علیکم۔ عربی کورس ہمارا چل رہا تھا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسم، فعل، حرف اور اسم کی علامات، فعل کے علامات، حرف کی علامات اور ان کی تعریفات سب کچھ مثالوں کے ساتھ سمجھ لیا تھا۔ تو اس لیکچر میں آپ لوگوں کا ہوگا ٹیسٹ۔ تو ٹیسٹ سے پہلے میں آپ لوگوں کو شروع سے دوبارہ خلاصہ بتا دیتا ہوں، جس کو آپ لوگ بالکل ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، اور بالکل ریڈی ہو کر بیٹھیں کہ جب ٹیسٹ ہوگا پھر اس کی ترتیب بھی میں بتاؤں گا، تو پھر آپ نے وہ ٹیسٹ بالکل صحیح کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شروع سے دیکھ لیں کہ بھئی اسم کی تعریف کیا ہم نے پڑھی تھی۔ اسم کی تعریف میں بھی دو شرطیں تھیں، فعل کی تعریف میں بھی دو شرطیں تھیں۔ اسم کی تعریف کیا پڑھی تھی کہ اسم کیا ہے کہ وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری علامت ہم نے کیا پڑھی تھی، وہ یہ پڑھی تھی، یعنی دوسری شرط کہ اس کے اندر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ اب زمانوں کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ زمانہ کیا ہے، کہ ماضی، حال، مستقبل، یہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ اور مستقبل آنے والا زمانہ۔ اس کی میں نے مثال آپ لوگوں کو دی تھی کتابوں، ٹھیک ہے، یعنی کتاب کسی نے کہا۔ اسی طریقے سے زید، عمر، بکر اور سینکڑوں اس کی مثالیں، قراصۃ، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے مکتبۃ اور سقف اور اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو ہو گئی اسم کی تعریف۔ اچھا، اب فعل کی تعریف کیا ہے؟ اب فعل کی تعریف یہ ہے کہ جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری شرط اس کے اندر کیا پائی گئی ہے کہ اس کے اندر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، یعنی تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے اور اس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ بھی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم کی علامت جو تعریف ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بالکل مخالف ہے، متضاد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال آپ لوگوں کو میں نے دی تھی نصرہ، کہ بھئی اس ایک شخص نے مدد کی، نصرہ اس ایک شخص نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو اس کی مثال دی تھی کہ بھئی دیکھو اب مدد کرنا۔ اب اس کے اندر کیا ہے، جو اب فعل کی تعریف کیا بتائے کہ جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اب نصرہ زید، اس کی میں نے ساری مثال دی تھی کہ اب مدد کرنا۔ اب کسی نے کہا کہ بھئی مدد کرنا، اب اس کا معنی نہیں سمجھ آتا، ٹھیک ہے، جب تک ہم اس کے ساتھ دوسرا کلمہ نہ ملائیں۔ اب دوسرا کلمہ ہم نے ملایا تھا کہ نصر زید، کہ زید نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ اب مدد کرنے کے ساتھ ہم نے زید دوسرا کلمہ ملا دیا، تو یہ ہماری فعل کی علامت یعنی فعل کی تعریف ہوگی اور اس کی مثال ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے حرف کے بارے میں کیا تفصیل بتائی تھی کہ بھئی حرف کا تو جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ حرف کے اندر تو کوئی وہ ہے ہی نہیں نا، مطلب حرف کی کیا ہے کہ بھئی جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے، تو جیسے الا، من وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور تعریف کیا ہے اس کی تعریف یہ کہ جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو حرف کی بھی تعریف یہ ہوگی، حرف کی تعریف یہاں تک ہو گئی، الا اور من، یہ اس کی مثال ہو گئی۔ اب آپ لوگوں کو اسم کی تعریف بھی میں نے دوبارہ بتا دی مثال کے ساتھ، فعل کی تعریف بھی دوبارہ بتا دی مثال کے ساتھ، اور اسی طریقے سے حرف کی تعریف بھی میں نے آپ لوگوں کو دوبارہ بتا دی مثال کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ایک لیکچر ہوا تھا۔ اب اس کے بعد اگلے لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا، اسم، فعل اور حرف کی علامات، ٹھیک ہے، اسم، فعل اور حرف کی علامات۔ اب دوسری چیز کیا ہے، اسم کی علامت ہم نے اگلے لیکچر میں پڑھی تھی۔ اسم کی علامت آپ لوگوں کو دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ میں نے لکھا کر دی تھی آپ لوگوں کے کلمے کے شروع میں الف لام کا ہونا، ٹھیک ہے، یعنی جس کلمے کے شروع میں بھی الف لام پایا جائے گا وہ کیا ہے، وہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال میں نے آپ لوگوں کو دی تھی القمر، ٹھیک ہے، قمر کہتے ہیں چاند کو، اس کے شروع میں الف لام میں نے لگایا تھا، تو القمر یہ اسم ہے، کیوں، علامت کون سی پائی جا رہی ہے اس کے اندر، الف لام کی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری اس کی کیا ہے کہ کلمے کے شروع میں حرف جر کا ہونا، حرف جر کا ہونا، میں نے اس کی مثال کیا دی تھی، بزیدین۔ اور حروف جارہ کا بھی بتایا تھا کہ حرف جر کہتے کس کو ہیں، حرف جر اسے کہتے ہیں کہ بھائی جس کلمے پر وہ داخل ہو رہے ہیں، حرف جر کیا عمل کرتے ہیں کہ جس کلمے پر بھی وہ داخل ہو رہے ہیں وہ اس کلمے کے آخر میں ایک زیر یا دو زیر یعنی جر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری کیا ہے کہ کلمے کے آخر میں، اچھا تیسری سے پہلے حروف جارہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ حروف جارہ کل کتنے ہیں، 17، ٹھیک ہے۔ تو وہ 17 آپ کو اشعار یاد ہونے چاہیے،
ٹھیک ہے، وہ 17 کون کون سے تھے؟ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا، ٹھیک ہے، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا، ٹھیک ہے، روپا ہاشا من ادا فی ان علا حتی الا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے ہمارے 17 حروف جارہ، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا تھا. اب اس کے بعد اگلی علامت کیا پڑی تھی کہ کلمے کے آخر میں تائے تانیث متحرکہ کا ہونا. ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تائے تانیث کون سی؟ متحرکہ، ساکنہ نہیں کہہ رہا. ساکنہ تو فعل والی ہے نا، وہ فعل کے اندر ساکنہ آئی تھی. تو تائے تانیث کون سا ہونا؟ تائے تانیث متحرکہ کا ہونا. جیسے مثال کے طور پہ طلحہ، تو میں نے اس کی مثال دی تھی کہ طلحہ کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تائے تانیث متحرکہ کا ہونا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو کیا دی تھی مثال؟ تو یہ کتنی علامتیں ہو گئی کہ الف لام کا ہونا، ٹھیک ہے، اور حروف جارہ کا ہونا، کلمے کے آخر میں تائے تانیث متحرک کا ہونا، ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھی کیا ہے علامت کہ کلمے کے آخر میں یعنی کلمے کے شروع میں حرف ندا کا ہونا. حرف ندا کی بھی میں تفصیل آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ حروف ندا کتنے ہیں؟ کل 5، یا، ایا، حیا، ای، حمزہ مفتوحہ، ٹھیک ہے. اور حرف ندا کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حرف ندا کسے کہتے ہیں کہ یعنی وہ حروف کہ جس کے ذریعے کسی کو پکارا جائے. جیسے اب میں نے اس کی مثال دی تھی کہ یا زیدو یعنی اے زید، ٹھیک ہے، اس حرف کے ذریعے میں زید کو پکار رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی حرف ندا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب اگلا کیا ہے کہ یہ 4 ہو گئی نا. اچھا، اب 5ویں کیا ہے کہ کلمے کا مضاف ہونا، ٹھیک ہے. بلکہ مضاف ہونے سے پہلے یہ 5ویں یہ سمجھے کہ کلمے کے آخر میں تنوین ہونا، ٹھیک ہے. تنوین کا میں نے بتایا تھا کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جیسے اب اس کی میں نے مثال دی تھی کہ رجل، اب یہ اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں لام کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ 2 پیش آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. زیدن کسی نے کہہ دیا، اب زیدن بھی کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ 2 زبر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے زیدن کسی نے کہا تو یہ بھی اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ 2 زیر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا، تو یہ ہو گئی ہماری 5. اچھا، اس کے بعد کیا ہے 6 کہ کلمے کا مضاف ہونا. کلمے کا مضاف ہونا، مضاف ہونے کا مطلب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ایک چیز کی اضافت یعنی ایک اسم کی ایک کلمے کی اضافت جس چیز کی دوسری چیز کی طرف کی جائے، ٹھیک ہے. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، ٹھیک ہے. اب گھر کی اضافت کی گئی ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، کہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے یعنی. اور اس کی میں نے آسان آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے اس کی میں نے علامت بھی بتا دی کہ مضاف مضاف الیہ کو کیسے سمجھا جاتا ہے کہ اس کے درمیان میں کیا ہوگا؟ ترجمہ کیا آئے گا؟ کا کی کے، ٹھیک ہے. کا کی کے کا ترجمہ آئے گا، ٹھیک ہے. یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. اچھا، یہ ہو گئی 6 علامتیں اسم کی. اور 7ویں علامت کیا تھی؟ 7ویں علامت کلمے کے یعنی کلمے کا مسند الیہ ہونا. مسند الیہ کیا ہے؟ یعنی اس کی طرف دوسرے اسم کی ایسی نسبت کی جائے کہ جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو، ٹھیک ہے، اور متکلم اس پر خاموش رہے، ٹھیک. یہ تو ہو گئی مسند الیہ کی تعریف. اب اس کی میں نے مثال دی تھی کہ بھئی زیدن کاتب، کہ زید لکھنے والا. اب زید کی طرف نسبت کی گئی ہے کس چیز کی؟ زید کی طرف نسبت کی گئی ہے لکھنے کی، ٹھیک ہے. اب زیدن قاری، میں نے کہہ دیا ابھی مثال کے طور پہ کہ زید کی طرف اب نسبت کس چیز کی گئی ہے؟ لکھنے کی نہیں بلکہ پڑھنے کی. بھئی زید پڑھنے والا ہے. اسی طریقے سے بھئی زیدن شارب، کہ زید پینے والا. اب زید کی طرف نسبت کس چیز کی جا رہی ہے؟ پینے کی. تو یعنی جس اسم کی طرف نسبت کی جائے اور ایسے نسبت کی جائے کہ جس سے مخاطب کو پورا فائدہ بھی حاصل ہو. کسی نے زید کے بارے میں پوچھا کہ زید کیسا ہے؟ آپ نے کہہ دیا بھئی زید کاتب ہے. زید کے بارے میں کوئی تفصیل جاننا چاہ رہا تھا کہ بھئی زید کیسے ہے، تو آپ نے بتا دیا کہ بھئی زید کاتب ہے. اس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو گیا. مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہونے کا مطلب کلام ہمارا مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو گیا اور متکلم اس پر خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ 7 علامتیں اسم کی ہو گئی. اس کے بعد یہ میں نے آپ لوگوں کو دوبارہ دہرا دی ہے، ٹھیک ہے. خلاصہ چل رہا ہے نا. تو اس کے بعد ٹیسٹ بھی ہوگا آپ لوگوں کا. تو اب فعل کی علامتیں میں آپ لوگوں کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ فعل کی علامتیں ہم نے کل کتنی پڑھی ہیں؟ 8، ٹھیک ہے. یہ 8واں نمبر لکھا ہوا. تو یہ فعل کی 8 علامتیں ہم نے پڑھی ہیں. تو فعل کی 8 علامتیں جو ہیں اس میں سے سب سے پہلی علامت کیا پڑھی تھی کہ کلمے کے شروع میں قد، سین یا سوفا کا ہونا. اب اس کی مثال میں نے دی تھی قد افلح سینصر سوف تنصر، ٹھیک ہے.
تو یہ اس کی میں نے مثال آپ لوگوں کو دے دی. اب یہ دیکھیں افلح کے شروع میں قد آ رہا ہے, ینصرو کے شروع میں سین آ رہا ہے کہ پھر ہم نے کیا پڑھا سے ینصرو. اسی طریقے سے اس سے پہلے سوفا بھی آ رہا ہے کہ بھائی سوفا ینصرو یا سوفا تنصرو جو بھی کہہ لو, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئی تھی فعل کی پہلی علامت. اور فعل کی دوسری علامت کیا پڑھی تھی ہم نے کہ کلمے کے شروع پہ حروف عطینہ میں سے کسی حرف کا ہونا. حروف عطینہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کتنے ہیں, 4. کون کون سے ہیں؟ حمزہ, تا, یا, نون, ٹھیک ہے. یہ اب اس کی مثالیں, اب حمزہ کی مثال کیا ہے, انصرو میں نے لکھ کر دی تھی, ٹھیک ہے. اور نون کی کیا لکھ کر دی تھی, حروف عطینہ میں ہے نا, پہلے حمزہ پھر تا. تا کی کیا مثال لکھ کر دی تھی, تنصرو, ٹھیک ہے. اور یا کی کیا مثال لکھ کر دی تھی, ینصرو, ٹھیک ہے. اور نون کی کیا مثال لکھ کر دی تھی, ننصرو, ٹھیک ہے. یہ 4 مثالیں میں نے حروف عطینہ کی لکھ کر دے دی تھی. انصرو کے اندر حمزہ, ینصرو کے اندر, تنصرو کے اندر تا, ینصرو کے اندر یا, ٹھیک ہے. یہ حروف عطینہ جس کلمے کے شروع میں بھی پائے جائیں تو وہ کیا ہے, فعل کی علامت میں سے اس میں, یعنی وہ فعل کی علامات ہوں گی, فعل کی علامات میں سے ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں تک تو ہماری فعل کی 2 علامتیں ہو گئی. اور تیسری علامت کیا ہے کہ کلمے کے شروع میں حرف جازم میں سے کسی بھی حرف کا ہونا. اچھا, حرف جازم کے بارے میں نے بتایا تھا کہ حروف جازم کتنے ہیں, 5. لم, لما, لام امر, لائے نہیں, ان شرطیہ. ابھی آپ نے ان کے نام یاد کرنے ہیں, ٹھیک ہے. تو لما, لام امر, لائے نہیں, ان شرطیہ, یہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی ساری چیزوں کی تفصیل انشاءاللہ وہ اگلے لیکچروں میں آئے گی, ٹھیک ہے. اگلے لیکچروں میں آپ لوگوں کو بالکل واضح پتہ لگ جائے گا بھی ایک ایک تفصیل سے جب ہم بیان کریں گے, ٹھیک ہے. تو حروف جازمہ کیا ہے کہ لم, لما, لام امر, لائے نہیں, ان شرطیہ, یہ 5 حروف جازمہ ہیں. یہ جس کلمے پر بھی داخل ہوں گے وہ اس کو کیا کریں گے کہ اس کلمے کے آخر میں جزم دیں گے. اور جزم کی میں نے علامت آپ لوگوں کو جیسے بتائی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. وہ یعنی یہ علامت ہے, ٹھیک ہے, یہ جزم کی, ٹھیک ہے. یہ جزم کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ حروف جازمہ, ان حروف کا کیا مقصد ہے کہ یہ جس حرف پر بھی داخل ہوں گے, یعنی جس کلمے پر بھی, جس کلمے پر بھی داخل ہوں گے اس کو کیا دیں گے, یہ جزم دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ 3 علامتیں ہماری یہاں پر مکمل ہیں. چوتھی علامت میں نے کیا بتائی تھی کہ کلمے کے شروع میں کیا ہونا, حروف ناصبہ میں سے کسی حرف کا ہونا. حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ کل 4. ان, لن, کئی, اذن, ٹھیک ہے. اچھا, ان, لن, کئی, اذن, یہ 4 حروف ناصبہ ہیں, ٹھیک ہے. حروف ناصبہ کی میں نے مثال دی تھی جیسے لن تنصرا, ٹھیک ہے. اب یہ تنصرا یہ اب ہے کلمہ, اس کے شروع میں کیا چیز ہم نے داخل کی ہوئی ہے, لفظ لا, ٹھیک ہے. یہ ہم نے داخل کیا ہوا ہے, تو اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ کیا ہے, فعل کی علامات میں سے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہماری 4 علامتیں مکمل ہوئی. اچھا, اور یہ جو حروف ناصبہ ہیں یہ کام کیا کرتے ہیں, عمل کیا کرتے ہیں؟ جیسے حروف جازمہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی جزم دے دیتے ہیں. حروف ناصبہ کیا کام کرتے ہیں؟ حروف ناصبہ کا میں نے بتایا تھا کہ وہ کلمے کے آخر میں زبر, کلمے کے آخر میں زبر دیں گے, ٹھیک ہے. یہ حروف ناصبہ کا کام ہے. اچھا جی, اور اس کے بعد اب ہماری 5ویں علامت, 5ویں علامت فعل کی کیا تھی کہ کلمے کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ, تائے تانیث مشددہ ہماری کام گزری تھی, تائے تانیث مشددہ ہماری گزری تھی فعل وہ اسم کی علامت, وہ تائے تانیث مشددہ کہہ رہا ہوں, سوری, تائے تانیث متحرکہ وہ کام گزری تھی, اسم کی علامت میں گزر چکی تھی. اور فعل کی علامت میں کون سی تائے تانیث ہے؟ فعل کی علامت میں تائے تانیث ساکنہ, ٹھیک ہے. تو جس کلمے کے آخر میں بھی تائے تانیث ساکنہ ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ بھی فعل کی علامات میں سے ہوگا. اس کی میں نے مثال آپ لوگوں کو دی تھی نصرت, ٹھیک ہے, نصرت, یہ اس کی میں نے مثال دی تھی کہ تا ہے نا آخر میں تا آ رہا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے, اس کے آخر میں یہ والی یہ تائے تانیث ساکنہ کی کیا علامت ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جس کلمے کے اوپر یہ علامت ہو تو وہ کیا ہے, وہ کلمہ ساکن ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہو گئی ہماری یہ علامتیں مکمل ہوئی. کتنی؟ 5. کون کون سی ہو گئی؟ کلمے کے شروع میں قد, سین یا سوفا کا ہونا, کلمے کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کسی حرف کا ہونا, کلمے کے شروع میں حرف جازم میں سے یعنی حرف جازم کا ہونا, حرف جازم میں سے کوئی بھی حرف آ جائے, کلمے کے شروع میں حرف ناصب میں سے کوئی بھی حرف آ جائے, ٹھیک ہے. اور کلمے کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہونا. یہ 5 علامتیں ہو گئی. پیچھے رہ گئی کتنی؟ باقی ہماری 3 رہ گئی, ٹھیک ہے. اب ان 3 میں سے کیا ہے کہ کلمے کا امریہ نہیں ہونا, ٹھیک ہے, نہیں بلکہ ہاں ٹھیک ہے, کلمے کا امریہ نہیں ہونا یہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے, بلکہ یہ والی علامت 5ویں یہ کیا ہے کہ بھائی کلمے کے آخر میں نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کا ہونا. نون ثقیلہ کی بھی میں بات آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ نون ثقیلہ کسے کہتے ہیں, نون مشددہ کو, یعنی جس کے اوپر وہ میں نے نشان بتایا تھا کہ جس کلمے کے اوپر بھی یہ نشان آئے, یہ علامت آئے, وہ کیا ہے, نون ثقیلہ میں, یعنی اس کو ثقیلہ کہتے ہیں. مشدد اس کو کیا کہتے ہیں, مشدد کہتے ہیں.
اچھا، اور نون خفیفہ کا بھی بتایا تھا کہ اس کے اوپر جس حرف پہ یہ علامت ہے وہ کیا ہے، اس کو خفیفہ کہیں گے. اچھا جی، یہ تو نون ثقیلہ اور خفیفہ کی بات ہوئی ہے. نون ثقیلہ کو نون مشدد بھی کہتے ہیں، نون خفیفہ کو نون ساکن بھی کہتے ہیں. اچھا جی، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ، ثقیلہ اور خفیفہ کیا مطلب ہے؟ ثقیلہ کا مطلب ثقیل بھاری، خفیف ہلکا. تو نون ثقیلہ کو ثقیلہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ پڑھنے میں تھوڑا سا سخت ہے، تھوڑا سا بھاری انداز میں پڑھا جاتا ہے. اور نون خفیفہ کو نون خفیفہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ پڑھنے میں ہلکا ہے، کہ اس کو مطلب آسانی سے بندہ پڑھ لیتا ہے. یہ نون ثقیلہ اور خفیفہ کی تعریف ہوگی. اچھا جی، اس کی مثالیں بھی میں نے آپ لوگوں کو دی تھی کہ ان سرنا اور ان سرن. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو اس کی مثالیں دے دی تھی کہ ان سرنا کے آخر میں جو نون ہے یہ کون سا، ثقیلہ یا خفیفہ؟ تو یہ ہے نون ثقیلہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے کیا علامت پائی جا رہی ہے؟ یہی والی. اس نون کے آگے اوپر کون سی علامت ہے؟ یہ والی. ٹھیک ہے، تو یہ کون سا ہوا؟ نون ثقیلہ ہوا. اور نون خفیفہ کی میں نے آپ لوگوں کو مثال دی تھی کہ ان سورن. اب اس کے آخر میں جو نون ہے وہ کون سا؟ نون خفیفہ، کہ اس پر کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ اس پر یہ علامت پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہو گئی ہماری 6 علامتیں مکمل. اچھا، تو اب 7ویں علامت کیا ہے؟ 7ویں علامت میں نے بتائی تھی کہ کلمے کا امر یا نہیں ہونا. امر کے بارے میں تفصیل بتا چکا ہوں کہ امر کہتے ہیں کسی چیز، یعنی کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا. مطالبہ کرنا، کسی سے کوئی چیز مانگنا، اس کو کہتے ہیں امر. حکم دینا کسی کو، مطالبے کا مطلب ہے مانگنا. ٹھیک ہے، اور حکم دینا یہ ہے امر. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مثالیں اس کی میں نے دے دی تھی کہ انصر لا تنصر. ٹھیک ہے، یہ اس کی مثالیں ہو گئی. اچھا، انصر کا مطلب تو مدد کر، لا تنصر کا مطلب تو مدد نہ کر. اچھا، کلمے کے آخر میں آخری اور آخری علامت کبھی کلمے کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز کا ہونا. ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع متصل بارز میں نے ابھی آپ لوگوں کو 3 لکھ کر دی ہیں، تا تی تو. ٹھیک ہے، ضمیر کی بات مکمل آگے آ جائے گی، لیکن آپ نے ضمیر مرفوع متصل بارز ابھی ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ کتنی ہیں؟ یہ 3 ہیں. ٹھیک ہے، فی الحال تو ان کی مثالیں میں نے آپ لوگوں کو دے دی کہ یہ مرفوع متصل کی ضمیر ہے اور بارز ہے، مطلب ظاہر ہے، پوشیدہ نہیں ہے، جیسے اس کے اندر چھپی ہوئی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کو میں نے اسم کی علامت کا بھی یعنی اسم کی تعریف کا بھی خلاصہ بتا دیا، فعل کی تعریف، حرف کی تعریف اور ان کی علامتوں کا بھی بتا دیا. ایک فعل کی علامت کا خلاصہ رہ گیا. ابھی فعل کی علامت تو آسان ہے کہ جس میں اسم یا فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے، جیسے من الا. ٹھیک ہے، تو اب یہ میں نے آپ لوگوں کو سارا خلاصہ بیان کر دیا. تو اب اب آپ لوگ ٹیسٹ کے لیے تیار ہو جائیں کہ ٹیسٹ یعنی یہ میں نے جو اب آپ لوگوں کو سمجھا دیا یہ اس کی مشق یعنی مشق بھی ساتھ ساتھ کریں گے نا، تو اسی کا نام ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، اور ٹیسٹ کی ترتیب میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ 15 کلمات میں لکھ کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو ہر کلمے کے بعد ٹیسٹ کی ترتیب یہ ہے کہ ہر کلمے کے بعد میں آپ لوگوں کو 10 سیکنڈ کا ٹائم دوں گا. تو اس 10 سیکنڈ کے اندر آپ لوگوں نے مطلب 10 سیکنڈ کے بعد میں جواب دے دوں گا. تو میرے جواب دینے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں جواب سوچ لینا ہے، پھر اس کو میرے جواب کے ساتھ میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ 10 نمبر سے اوپر لکھیں. ٹھیک ہے، ایک کلمے کا 1 نمبر ہوگا، تو 10 نمبر سے اوپر لیں گے، 10 سے نیچے والا فعل ہوگا. تو یہ آپ تبھی لے سکتے ہیں کہ جب آپ لوگوں نے وہ اسم، فعل، حرف کی تعریفات مثالوں کے ساتھ اور اس کی علامتیں ساری یاد کی. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ 15 کلمات لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کی ترتیب یہ دیکھ لیں. یہاں تو آ جائیں گے ہمارے نمبر. بلکہ یہ گیپ ہے، اس کے اندر تھوڑا سا کم کر دیں. اچھا، 8 آ گئے یہاں پر، تو یہاں پر یہ کلمات اس کے آ جائیں گے. یہاں پر ان کے کسی خاص لفظ کا معنی مطلب جس کا واضح ہے وہ تو واضح ہے، لیکن کوئی لفظ ایسا ہو جس کا معنی نہ ہو تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو اس کے معنی لکھ کر دیکھوں گا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد 8 9 10 11 12 13 14
ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ لوگ دیکھیں، تو ٹیسٹ اسٹارٹ ہونے سے پہلے جتنی دیر تک میں یہ کلمات لکھوں گا تو اتنی دیر تک بھی آپ لوگ سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لکھتے ہیں کلمات. پہلا ہے محمد، ٹھیک ہے. دوسرا ہے الاسلام، الاسلام، ٹھیک ہے. تیسرا ہے حل، چوتھا ہے فرض، ٹھیک ہے. 4 ہو گئے. اچھا، 5واں ہے مسلمون، 6واں ہے یا نار، یہ رائی میں ہے. اور اس کے بعد 7واں ہے عائشہ، ٹھیک ہے. 8واں ہے بزیدن، اور 9واں لیلا، اور اس میں ہے لام. 11واں ہے صوفہ. 12واں ہے سلیم بخور، ٹھیک ہے. معصوم، صوفہ، یعقوب، اور یہ پورا ہے، ٹھیک. مالک جی. اچھا، تو یہ میں نے 15 کلمات آپ لوگوں کو لکھ کر دے دی ہے. اس کے اب میں معنی لکھ کے دے دیتا ہوں. جس کا ہے محمد نام، اسلام، اسلامی مراد ہے، حل کا مطلب یعنی نمبر 3. اس کا ہے کیا، اور نمبر 4 فرض. جیسے فرض ہوتی ہے ایک چیز، جیسے فجر کی نماز فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، تو یہ فرض سے کوئی فرض مراد ہے، ٹھیک ہے. اور اب یہ مسلمون سے نمبر 5 ہے نا، تو اس سے مسلمون کا مطلب ہوتا ہے مسلمان، ٹھیک ہے. اور یا نار نمبر 6، یا نار کا مطلب ہے اے آگ، اے آگ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عائشہ تو یہ نام ہے، بزیدن یہ بھی نام ہے. 9واں لے یا کھلا، اس کا ترجمہ ہے نمبر 9 وہ ہرگز نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے. اور نمبر 10 لم کا مطلب ہے نہیں. اور صوفہ، صوفہ یہ اس پر داخل ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا نا، فعل پر داخل ہوتا ہے. تو جیسے سینسرو کا مطلب کیا تھا کہ وہ ان قریب مدد کرے گا. سوف ینصرو یعنی مدد کرے گا لیکن ان قریب نہیں، کچھ دن مطلب کچھ عرصہ ٹھہر کر. تو یہ صوفہ اس کے لیے آتا ہے، مطلب سین آتا ہے ان قریب کے لیے، صوفہ تھوڑے سے لمبے عرصے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اور سیمتہ 12واں نمبر کا وہ ان قریب تعریف کرے گا، ٹھیک ہے. اچھا، 13واں نمبر راسون، اس
इसका मतलब होता है सर। सौफ याकुल, वो मतलब बाद की जगह वो एक अरसा बाद, अरसा कह लो या इसकी जगह मुद्दत कह लो, ठीक है, मुद्दत बाद खाएगा, ठीक है। और अला का तर्जुमा है पर, ठीक है। तो ये मैंने लिख कर दे दिया आप लोगों को, अल्फाज भी और उनके मानी भी, ठीक है। तो अब आप लोग रेडी हो जाएं बिल्कुल टेस्ट के लिए। तो दोबारा ज़हन नशीन कर लें कि भाई हर लफ्ज़ के बाद 10 सेकंड का टाइम देंगे और तरतीब से, पहला लफ्ज़ दूसरा तीसरा, ठीक है। हर लफ्ज़ के बाद 10 सेकंड का टाइम मिलेगा और उस 10 सेकंड के बाद मैं सिर्फ इसका जवाब दे दूंगा कि इसम है, फेल है या हर्फ है। तो जैसे ही टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा, ताकि टेस्ट के अंदर खलल ना आए, तो जैसे ही ये मुकम्मल हो जाएगा फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी वजह भी बता दूंगा कि भाई ये इसम है तो क्यों है, फेल है तो क्यों है और हरफ है तो क्यों है, ठीक है। लेकिन मेरे जवाब देने से पहले आप लोगों ने जो है ना खुद जवाब दे देना है और 10 से ऊपर तकरीबन सही होने चाहिए, ठीक है। तो ये 25 सेकंड पे शुरू करते हैं, 20 सेकंड में, ठीक है। चलिए अब ये मोहम्मद ये है इसम, ठीक है। अब अगला लफ्ज़ शुरू हो गया। ये भी इसम है, ये हरफ है नंबर 3। इसम है, ये भी इसम है, ये भी इसम है, ये भी इसम है, ये भी इसम है, ठीक है। अब ये नंबर 9 पे देखें आप, ये फेल है, ये हरफ है, ये भी हरफ है, ये फेल है, ये इसम है, ये फेल है और ये है हरफ। ठीक है जी, आप लोगों का टेस्ट ये हो गया मुकम्मल और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों ने तैयारी की होगी और आप लोगों के तकरीबन फुल ही नंबर आए होंगे, ठीक है। तो अब ये मैं मानी इनके मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसके आगे मैं ये लिख देता हूँ कि भाई कौन सा इसम है, कौन सा फेल है, कौन सा हर्फ है, ठीक है। फिर साथ के साथ में उसकी वजह भी बता देता हूँ दोबारा से, ताकि जिसको समझ ना आई हो वो मज़ीद यहाँ से समझ ले कि भाई कैसे पता लगाना है कि कौन सा इसम है, फेल है वगैरह है, ठीक है। तो
اس کے بارے میں نے کیا کہا تھا کہ یہ ہے اسم، ٹھیک ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ حرف ہے، اور یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم 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 اسم، ٹھیک ہے، اور یہ ہے فعل، حرف حرف فعل اسم فعل، اور یہ حرف، ٹھیک ہو گیا۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے لکھ کر دے دیا بھائی، یہ اسم ہے، دیکھیں اس کے اندر کیا علامت ہے، تنوین پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسم کی علامت ہوئی، اس لیے یہ اسم ہے۔ اسم ہم نے اس کو اسم کیوں کہا، کیونکہ اس کے اندر بھی اسم کی علامت پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سی پائی جا رہی ہے، یہ الف لام ہے شروع میں، ٹھیک ہے، اور یہ حرف ہے، حرف کیوں ہے، دیکھو حل، حل کا مطلب میں نے لکھ کر دیا تھا کیا، اب اس کا معنی اس کے اندر نہ اسم کی کوئی علامت پائی جا رہی نہ فعل کی کوئی علامت پائی جا رہی، تو پھر یہ کیا ہوا، حرف ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ اسم فرض کو اسم کیوں کہا، کیونکہ وہی دیکھیں نا اس کے آخر میں تنوین ہے، تو اس کے آخر میں بھی تنوین ہے، ٹھیک ہے، تو مسلمون بھی اسی کی طرح اسم ہے کہ بھائی اس کے آخر میں تنوین ہے، یہ علامت ہے، ٹھیک ہے، اور یا ناروں کے اندر اسم کی کیا علامت ہے، یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یا نارو کے یہ نار سے پہلے ہم نے کیا لگایا، یہ حرف ندا، اور حرف ندا بھی کس کی علامات میں سے، اسم کی علامات میں سے، ٹھیک ہے، اور عائشہ تو، یہ دیکھیں یہ آخر میں کیا ہے، تائے تانیث متحرکہ، تائے تانیث متحرکہ اسم کی علامات میں پڑھا تھا ہم نے کہ اسم کی علامات میں سے ہے تائے تانیث متحرکہ، اور تائے تانیث ساکنہ فعل کی علامات میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور بزیدن یہ تو آپ لوگوں کو مثالوں میں پتہ ہے کہ بھائی بزیدن ہم نے مثالوں میں بھی پڑھا تھا کہ حرف جر اس کے اوپر داخل ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں لن یاکل، اس کو میں نے فعل کہا کیونکہ دیکھیں حروف ناصبہ میں نے بتایا تھا نا 4 ہیں، ان لن کئی اذن، کہ جب وہ کسی کلمے کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو اس کو کیا عمل کرتے ہیں، اس کے آخر میں زبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا کہ یہ بھی کسی کلمے پر داخل ہوا نا، اکیلا تو نہیں آیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ حروف جازمہ میں سے ہے اور یہ اکیلا آیا، اور یہ کسی کلمے پر داخل ہوئے، تو کلمے پر داخل ہو تو پھر کیا ہے، فعل ہے، لیکن اگر اکیلا آ جائے جیسے یہ سوفا اور یہ لم، یہ دونوں اکیلے آئے ہوئے ہیں نا، تو یہ کیا ہے، ان کو ہم نے حرف کہہ دیا، ٹھیک ہے، اور سیم لہو یہ بھی فعل ہے، اس کے اندر کیا علامت پائی جا رہی ہے، یہ دیکھیں شروع میں کیا ہے، سین، میں نے بتایا تھا نا سین، پد، سین یا صوفہ میں سے کوئی بھی کسی بھی کلمے پر داخل ہو تو وہ اس مطلب وہ کلمہ فعل ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ راسن، یہ کیوں اسم ہے، تنوین آخر میں، اور سوفہ یاکل کیوں اسم ہے کہ یہ سوفہ داخل ہوا فعل پر، ٹھیک ہے، اور ادھر سوفہ دیکھیں ادھر حرف پر داخل ہوا ہے اور ادھر فعل پر داخل، یہ حرف پر داخل ہوا، سمجھ کہہ رہا ہوں، یہ سوفہ اکیلا آیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ حرف ہے، لیکن ادھر کسی کلمے پر داخل ہوا ہے، تو میں نے بتایا تھا نا کہ جب یہ کسی کلمے پر داخل ہو تو پھر کیا ہے، وہ فعل کی علامات میں سے ہوگا، اور یہ اعلیٰ یہ حرف ہے، یہ آپ لوگوں کو مثالوں میں نے بتا دیا تھا، اب اعلیٰ کے اندر اسم یا فعل یا حرف کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا ہمارا ٹیسٹ آج کے دن کمپلیٹ، آج کے یعنی اس لیکچر میں ہمارا ہو گیا ٹیسٹ کمپلیٹ۔ تو ہم نے جو شروع کے اندر لکھا تھا کہ بھئی ہم کیا کیا پڑھیں گے کہ قواعد و ضوابط بھی تھوڑے روزانہ پڑھا کریں گے اور عربی بول چال بھی اور حوار بھی۔ تو یہ قواعد و ضوابط ہمارے قواعد و ضوابط کے لیکچر مکمل ہوا، اس کے بعد ہم عربی بول چال کا لیکچر سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم حوارات، پھر اس کے بعد دوبارہ قواعد و ضوابط، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ مطلب اسم فعل حرف کی تعریفات، ان کی علامتیں وغیرہ یہ ساری کی ساری اپنی رجسٹر پر لکھ لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ٹیسٹ مطلب ان کا معنی کے ساتھ یہ اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے یہ بھی لکھ لیں کہ اسم ہے تو کیسے ہے، یہ پھر آپ لوگ خود آگے لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز اسم فعل حرف کی تعریفات یا اس کی علامتوں میں سے یا کوئی بھی سوال مطلب آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن سے وہ سوال بالکل ختم ہو جائے اور ساری کنفیوژن کلیئر ہو جائے، تاکہ پھر آپ جب آپ آگے سمجھیں گے تو اس میں جو ہے نا آپ لوگوں کو آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اگلے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے عربی بول چال، تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔